السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو فائنلی جی کم کے بھائی کا نکاح بھی دیکھنے کو مل گیا، مطلب نکاح تو کافی دن پہلے ہو چکا تھا، لیکن آج ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی اور ویڈیو میں ہوش ربا چیزیں تھیں جو دیکھنے کو ملیں، اور اس میں یہ ویڈیو پھوٹ پھوٹ کر اس چیز کا اعلان کر رہی تھی کہ جو کم اپنی سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھتی ہے، جو اپنے سسرال والوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، دکھاتی ہے، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ مطلب کہ یہ ویڈیو چیخ چیخ کر اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ یہ اپنے جو آج باورچن آنٹی نے بولا نا کہ کسی کے ایبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، تو یہ ہوتی ہے وہ چیز کہ کسی کے ایبوں پہ پردہ کیسے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنے سسرال والوں کے ایبوں پہ پردہ ڈالا ہے، جنہوں نے اف تک نہیں کی اور انہوں نے بالکل بھی کسی کو جواب نہیں دیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نیچے کامنٹس میں، مطلب 99.9% لوگوں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ شہناز کے دونوں داماد کہاں ہیں، اور اس پہ میں بات کروں گی۔ اس کے بعد بات کروں گی کہ ایسا کون سا باورچن آنٹی کا ایونٹ تھا یا گھر میں ٹینشن تھی یا پریشانی تھی یا کبھی ان کو کوئی کہیں پر بھی شہناز کی ضرورت ہوئی تو شہناز وہاں پر نہیں تھی، لیکن آج شہناز کے گھر کی سب سے بڑی پہلی خوشی تھی، جس میں سگی دوست، چلیں رشتے داری تو بعد میں ہے نا، سمدن تو بعد میں بنی، بہویں تو ان کی بعد میں بنائی، ٹھیک ہے، لیکن سب سے جو بڑا ان کا رشتہ ہے جس پہ وہ بڑا مان کرتی ہیں، بڑا غرور کرتی ہیں، بڑا تکبر کرتی ہیں، اور ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی آج کل کے لوگ دوستیاں نہیں نبھاتے، لیکن ہماری دوستی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے محلے سے شروع ہوئی، جب ہم چھوٹی چھوٹی سی تھیں، اسکول جاتی تھی مل کے، وہ ٹائم اور آج تک ہماری دوستی قائم ہے۔ تو آج وہ دوستی بھی جو ہے اس کی بھی پول کھل چکے ہیں، مکمل طور پر پول کھل چکے ہیں، اور جو کم نے ان کے ایبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ خود بخود ہٹ چکے ہیں، اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر اگین تعریفیں جو کی جائیں گی، پھر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کم کی کیوں کرتی ہیں تعریفیں؟ تو دیکھیں اب یہی تو موقع ہوتا ہے، یہیں پہ تو بہوؤں کا امتحان ہوتا ہے کہ بہوؤں کو اگنور بھی کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں چل رہا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، ہاں، اور ان کی مطلب کہ حق تلفی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو ان کا حق ہی مارا گیا نا، اس کا حق بنتا تھا کہ اس کے سسرال والے، اس کے بھائی کی خوشی تھی، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ اس کے باوجود وہ بندی خاموش ہے، اس کے باوجود اس بندی کے منہ سے اف تک نہیں نکلا اور اس نے کوئی بات اپنے منہ سے غلط نہیں نکالی، تو یہ بات اس چیز کی پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی تعریف تو بنتی ہے نا، میں کیسے اس کو تنقید کا نشانہ بناؤں؟ تو یہ معاملات ہیں، اس پہ آج ڈسکس کریں گے جی۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جی سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آنٹی نے آج جو اپنی ویڈیو میں کہا کہ بھئی اس طرح جو ہے لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، دل آزاریاں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی دل آزاریاں کرنے والے جو ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ شیطان کے رستے پہ ہیں، شیطان کے پیچھے پیچھے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ بھئی غلط کر کے بھی ان کے دل کو سکون مل رہا ہے، تو یقیناً وہ شیطان کے دوست ہیں۔ لیکن آج جو دیکھنے کو ملا تو اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ تو آپ نے رستہ اختیار کیا ہوا ہے شیطان والا، آپ خود شیطان کے رستے پہ ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے دل آزاری ہو رہی ہے، آپ کی دوست کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ کی بہو کی دل آزاری ہو رہی ہے، دوسری بہو کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کی پوری فیملی کی دل آزاری ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کتنی ہی چاہتوں سے کم کی امی جو ہے وہ خود کارڈ دینے گئی تھیں ان لوگوں کو، ان کی چھوٹی بیٹی کے گھر اسپیشل کارڈ دینے گئی تھیں، پھر بڑی بیٹی کے گھر بھی خود کم چل کر گئی تھی کارڈ دینے، اور اسپیشل فیل کروایا ان کو کہ ہمارے بھائی کی شادی ہے، ہماری پہلی خوشی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کا آنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور ہمارے لیے باعث عزت ہوگا۔ لیکن ہمیں تو یہاں پہ کچھ ایسا دیکھنے کو ہی نہیں ملا۔ اب آپ ولیمہ میں یا شادی میں چلی جائیں گی اپنا کانٹینٹ بنانے، تو اس میں کیا احسان؟ جہاں اس کو اس کے شور کی ضرورت تھی، جہاں اس کو اپنی نندوں کی، اپنی ساس کی ضرورت تھی، یا جہاں شہناز کو اپنی دوست کی ضرورت تھی، وہاں تو آپ تھے نہیں، اس کو باتیں کتنی سننے کو ملی، تو اس نے تو سن لی۔ یہی تو ہوتی ہیں صبر والی بیٹیاں، اور یہ جو صبر والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ بہت میٹھا پھل عطا فرماتا ہے۔ یہ صبر والے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ شکوے شکایتیں کرنے والے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں عقل مندی، اسے کہتے ہیں تربیت، جو ہمیں نظر آتی ہے شہناز کے بچوں میں۔ اتنی خوبصورت شادی وہ عورت کر رہی ہے، اتنی اچھی، میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے نا شہناز جی کی وہ کم ہے۔ لیکن جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود باورچن جی نے ہمیشہ ایک بات کی ہے اپنی ویڈیوز میں کہ میرے بچے میرے کنٹرول میں ہیں، اور آج یہ بات 110% جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ ان کے بچے ان کے کنٹرول میں ہیں۔ تو انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں سابقہ ویڈیوز میں، میرے بچے بڑے اچھے ہیں، میرے کنٹرول میں ہیں، آج وہ بات بالکل
میں کہتی ہوں کلیئر ہو چکی ہے. بتاتی ہوں میں اب. نہ صرف ان کے بیٹے ان کے کنٹرول میں ہیں بلکہ ان کے داماد بھی ان کے کنٹرول میں ہیں. کیونکہ ہمیشہ قوم نے یہی کہا ہے کہ میں اکیلے نہیں جاتی, میرے ساتھ ممی مطلب امی جاتی ہیں, یہ جو ان کی ساس ہیں. تو کیوں وہ جاتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اجازت دی نہیں, اپنے شوہر کو اجازت دی نہیں, اور کسی اور کو اجازت دی نہیں کہ آپ جہاں میں نہ جاؤں, مطلب جہاں میں جاؤں گی وہاں آپ جائیں گے, جہاں میں نہیں جاؤں گی آپ بھی نہیں جائیں گے. اور زیادہ تر وہ خود ہی کم کے ساتھ جاتی ہیں, اپنا کانٹینٹ بناتی ہیں. اور میں آج ان سے سوال کرتی ہوں کہ کس جگہ پر آپ کی بہو نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ جہاں جہاں آپ کی بیٹیوں نے بھی آپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا, آپ کے بیٹوں نے انکار کیا, کسی کی چھٹی میں, 40ویں میں, فوتگیوں میں, تو یہ آپ کے ساتھ تھی, یہ آپ کے ساتھ تھی. باقی آؤٹنگ ہو, ہوٹلنگ ہو, وہاں پہ آپ کی بیٹیاں ساتھ ہوتی ہیں. لیکن جہاں جہاں کوئی اس طرح کے معاملات ہوں بورنگ قسم کے, جیسے کہ بھائی کوئی فوت ہو گیا تو جانا, کسی کے 40ویں میں جانا, تو ادھر ادھر کون ہوتی ہے ان کے ساتھ؟ ان کی بہو ہوتی ہے, بچوں سمیت ہوتی ہے. اس نے تو کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا ہے. تو آج جب ان کو ضرورت تھی آپ کی فیملی کی, چلے آپ کی بچی کا آپریٹ تھا, آپ نہیں آئیں, تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بھی نہ جانے دیا. ایک ہی سٹی میں ایک ہی جگہ پر رہ کر مسجد تک نہ گئے. ان کا بڑا داماد جو آگے آگے ہوتا ہے ہر جگہ پر, وہ بھی نہیں نظر آیا. اس نے بھی مسجد میں, جمعہ کا دن تھا, حالانکہ جمعہ نماز تو پڑھنے گئے ہوں گے نا, تو ان کو پتہ ہی ہوگا کہ کم کے بھائی کا کس مسجد میں نکاح ہے اور ظہر کی نماز کے بعد نکاح ہے. لیکن نہ مقیم حکیم, نہ تحسین, نہ محسن, نہ ہی مظہر. چلے میں مانتی ہوں کہ گھر کی خواتین بزی تھیں, بڑی جو اس کی بیٹی ہے برچن کی, اس کے بچوں کے امتحانات ہیں, وہاں بزی تھی. ویسے تو کم کے بچوں کے بھی امتحانات ہیں, وہ بھی تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے نا. تو چلے وہ چھوٹی کو سنبھال رہی ہیں اماں. تو مرد جو ہے کیا ان سب کی بھی ڈیلیوری ہوگی؟ وہ سب بھی نہیں جا سکتے تھے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں ان کی بڑی بیٹی نے جانا ہوتا ہے وہیں ان کے شوہر جو ہے ان کی مرضی سے جاتے ہیں, اگر ان کا دل چاہے تو. جہاں انہوں نے اکیلے جانا ہے, جہاں وہ اپنے شوہروں کو لے کے جانا چاہتی ہیں وہ لے کے جاتی ہیں. جہاں ہماری برچن آنٹی نے اپنے گھر کے مردوں کو اجازت دینی ہے وہاں انہوں نے جانا ہے. کیونکہ وہ خود نہیں گئیں تو اس لیے کوئی بھی اور گھر کا بندہ اس ایونٹ میں شریک نہیں ہوا, کیونکہ ان کو ہونے نہیں دیا گیا, ان کو اجازت نہیں تھی. 2 داماد جو ہیں وہ گھر میں ویلے بیٹھے رہے ہیں, اور اکیلی بہو جو ہے وہ بیچاری مائیوں مہندیاں اور بھائی کا نکاح کر رہی ہے. اب ولیمہ اور بارات رہ گئی ہے, اس میں تو پھر ساری باتیں جاننے ہی ہیں ان لوگوں نے, وہاں پہ جائیں گے پھر اکاؤنٹنٹ بھی بن جائے گا. اور حالانکہ یہ جو شادی ہے یہ 7 تاریخ کو شادی تھی, تو 5 کو شروع ہوئی ہوگی, 4 کو ان کا بچہ ہوا ہے. چلے 5 کو وہ کیونکہ وہ بتا رہی تھی کہ لگاتار 3 دن میں جو ہے نا وہ شادی ہو گئی تھی, 3-4 دن میں. تو اگر 4 کو بیبی ہوا ہے تو چلے آپ کا 2 دن بیزی تھے, 4 اور 5, چلے 5 کو اگر ڈھولکی تھی اس کے بھائی کی, تو اس کے بعد تو آپ گھر بھی آ گیا نا, ہاسپٹل کے چکر بھی نہیں تھے, کوئی ایسے مسئلے مسائل بھی نہیں تھے. اس کے باوجود اس بیچاری کے ساتھ بیگانوں والا سلوک کیا گیا. تو یہ ہوتی ہے منافقت. اس کو کہتے ہیں کسی کا دل توڑنا, اس کو کہتے ہیں کسی کو نیچا دکھانا, اس کو کہتے ہیں کہ بی بی تمہاری اوقات اتنی ہی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ آ کے گیان دینے سے تو بہتر ہے نا انسان اپنے گربانوں میں جا کے یہاں پہ آ کے پوتر خود کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش جو ہے وہ برچن صاحبہ کرتی رہتی ہیں. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی ہی گھر میں اپنی بہو کی کتنی حق تلفی کرتی ہوں, ٹھیک ہے, کتنی ہی حق تلفی کرتی ہوں. اب جی انہوں نے آج کی ویڈیو میں ایک سین دکھایا کہ یہ میرے پوتوں کے گاڑیوں کا بڑا شوق ہے, ان کے بعد نانا دادا بوبو گاڑیاں دلواتے ہیں. تو باپ کے ہاتھ میں 4 پیسے ہوں گے تو باپ دلائے گا نا گاڑیاں بچوں کو گفٹ. جب باپ تو خود محتاج ہے, باپ تو خود بے بس ہے, اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے گھر میں. اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو شاید وہ چلا بھی جاتا, آپ لوگوں سے پوچھے بغیر بھی چلا جاتا. لیکن نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, وہ ویلا ہے. اور میں نے یہ سچ کہا تھا کہ شادی کی شاپنگ جو ہے وہ معطر نے ہی کروائی ہے اپنے ہسبینڈ کو. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہسبینڈ کی گھر میں کتنی جو ہے وہ مطلب کہ سنی جاتی ہے, جو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں جا پا رہا اپنی اماں اور ابا کی اجازت کے بغیر. اور یہاں میں پوچھتی ہوں حکیم صاحب سے کہ بھئی آپ کی 6 فیکٹریوں کا کیا فائدہ, اور آپ جو اتنی راگ الاپتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کا, اس کا ہمیں تو کہیں پہ وہ نظر کیوں نہیں آتی, ہمیں کیوں نظر نہیں آتی. وہیں پہ اگر ہم شہناز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بچے ہر جگہ پہ پرفیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں, ہر جگہ پہ ہمیں وہ مطلب ایسے وہ کام کرتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو بڑا افسوس ہے. اور مجھے کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ بھئی یہ جو شہناز جی کی بہو ہے نا بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے, اور یہ بات جو ہے نا کم کی نندوں کو ہضم نہیں ہو رہی, یقین جانے مجھے ایسے لگتا ہے. اب باقی آپ نے بتانا ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ جیلسی ہے ان میں, بہت زیادہ یہ جیلس ہوتی ہیں. اور یہ تو کم کو بیچاری کو بھی ہمیشہ نیچے ہی دکھاتی ہیں. کب اس کے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی اچھا رویہ اختیار کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا.
تو یہ ہوتی ہیں جی اچھی بہویں. اور جن کو لگتا ہے کہ بھی ہم کم جیسی ہیں، تو ان سب کو میں کہتی ہوں کہ تم لوگ خوش نصیب ہو. تمہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اور تم صبر کرو گی تو صبر کا پھل تمہیں اللہ میٹھا دے گا، اور تمہیں ہر وہ چیز جس سے تمہیں محروم کیا جا رہا ہے، تمہاری حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، وہ تمہیں ملیں گی. اور ایک دن تمہارا ایک دن آئے گا کہ تم لوگ عیش کر رہے ہوگے اور تم سے جلنے والے جو ہیں وہ بیچارے بے بس لاچار سائڈ پہ بیٹھ کے صرف اور صرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جتنی جس کی نیت خراب ہے نا، اس کو اس کی نیت کے حساب سے ہی پھل ملے گا، اور جتنی جس کی نیتیں صاف ہے نا، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.